ایک بادشاہ تھا تو دریا کنارے سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دریا کے کنارے پہ نا ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ایک صوفی صاحب بیٹھے ہیں، ایک درویش اللہ کے بندے بیٹھے ہیں۔ تو پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا بابا جی السلام علیکم۔ آپ فرمانے لگے وعلیکم السلام۔ تو کہنے لگا بابا جی بتائیں کیسے حالات ہیں؟ تو بابا جی فرمانے لگے یار کچھ بھی نہیں، نعمت مالک کی کھا کھا کے نا دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان پھر بھی نافرمانی سے باز نہیں آ رہی، زبان پھر بھی ناشکری سے باز نہیں آ رہی، کوئی حالات نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ پوچھنے لگا بابا جی بتائیں زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیسی زندگی بسر کر رہی ہو؟ تو وہ بابا مسکرا کے کہنے لگا کچھ تو تیرے جیسی اور کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے۔ اللہ، کچھ تیرے جیسی اور کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے سوچا کہ شاید یہ مجھے جانتا نہیں، میں بادشاہ ہوں، میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بابا کہہ رہا ہے کچھ تیرے جیسی اور کچھ تجھ سے بھی بہتر۔ تو بادشاہ نا بابا جی سے کہنے لگا بابا جی لگتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو بابا جی کہنے لگے میں بالکل تجھے جانتا ہوں بھائی، تو وقت کا بادشاہ ہے۔ تو پھر بادشاہ کہنے لگا بابا جی اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ تیرے جیسی اور کچھ تجھ سے بھی بہتر زندگی گزار رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بابا جی فرمانے لگے یار بات یہ ہے، تو رات کو سوتا ہے تو نرم گداز بستروں پہ سوتا ہے، تو رات کو سوتا ہے تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو تتی ریت پہ سوتا ہوں، گرم ریت پہ سوتا ہوں، زمین پہ سوتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک تیری آنکھ نہیں نہ لگتی، جب تک تجھے نیند نہیں آتی، اس وقت تک تجھے پتا ہوتا ہے کہ تو نرم گداز بستر پہ سویا ہے، اور جب تک میری آنکھ نہیں لگتی، جب تک مجھے نیند نہیں آتی، تو اس وقت تک مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں گرم ریت پہ سو رہا ہوں۔ لیکن جب تیری آنکھ لگ جاتی ہے، جب تجھے نیند آ جاتی ہے، پھر نہیں تجھے پتا ہوتا کہ تو کہاں سو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب مجھے بھی نیند آ جاتی ہے، پھر مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں سو رہا ہوں۔ تو فرمایا بادشاہ یہ وہ زندگی ہے جو تیری میری ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے، یعنی تجھے نیند آ گئی، تجھے بھی نہیں پتا چلا کہ میں کہاں سو رہا ہوں، گرم ریت پہ سو رہا ہوں یا نرم گداز بستروں پہ سو رہا ہوں۔ مجھے نیند آ گئی، مجھے بھی نہیں پھر پتا کہ میں کہاں پہ سو رہا ہوں، نرم بستروں پہ سو رہا ہوں یا گرم ریت پہ سو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ وہ زندگی ہے جو تیری میری ایک جیسی گزر رہی ہے۔ پھر بابا جی فرمانے لگے بادشاہ جب رات کا دوسرا حصہ آتا ہے نا، تہجد کا وقت آتا ہے، تو اپنے گھر میں اپنے محل میں سو رہا ہوتا ہے، اور میں مصلی بچھا کے نا مالک کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہوں، نماز تہجد ادا کر رہا ہوتا ہوں۔ بادشاہ یہ وہ والی گھڑی ہے جو تجھ سے میری بہتر گزر رہی ہوتی ہے، تیری گھڑی سے میری گھڑی بہتر گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یارو بہتر زندگی تو وہی ہے جو اس کے ذکر میں گزر جائے گی، جو اس کی یاد میں گزر جائے گی، جو ذکر خدا میں گزرے گی، جو ذکر مصطفیٰ میں گزرے گی، اور یہی زندگی کل کام آئے گی۔ اس لیے نا کوشش کریں کہ اپنا زیادہ تر وقت مالک کی یاد میں گزاریں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے، خدا کا ذکر کرتے ہوئے گزر جائے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حالات پڑھیں تو آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے جماعت علی جو سانس گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا، لہٰذا خیال کرنا کوئی سانس مالک کی یاد کے بغیر نہ گزرے، کوئی سانس ایسا نہ گزرے کہ تو غافل ہو اور سانس گزر جائے اور مالک کا ذکر نہ کر سکے۔ اسی لیے کوشش کرنا ہر سانس پہ مالک کا ذکر کرنا، غفلت والی زندگی نہ گزاریں دوستو، زندگی وہی کام آنی ہے جو اس کی یاد میں گزرنی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اپنا زیادہ تر وقت مالک کی یاد میں گزاریں، اپنا زیادہ تر وقت مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں۔ پھر دیکھنا جب آپ زیادہ تر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاریں گے تو زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ جو دوست شکوہ کرتے ہیں دل کو سکون کوئی نہیں، بے چینی بڑی ہے، اور یارو اللہ کی ضربیں تو لگا کے دیکھو، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کے تو دیکھو، دیکھنا دلوں کو بھی سکون مل جائے گا، دلوں کو چین مل جائے گا جب تم اللہ کی ضربیں لگانا شروع ہو جاؤ گے، جب اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاؤ گے، جب ذکر خدا کرنا شروع ہو جاؤ گے، ذکر مصطفیٰ کرنا شروع ہو جاؤ گے، پھر زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی۔